الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ میرے بہت ہی قابل احترام معزز صحافی حضرات، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مختصر نوٹس پر آپ شریک اس پروگرام میں۔ آپ جانتے ہیں اس وقت پاکستان سیاسی عدم استحکام سے دوچار ہے۔ ایک پولرائزیشن ہے، غیر یقینی صورتحال ہے۔ مرکز پھر پنجاب اور اب بلوچستان بھی ایک تماشا بن گیا ہے۔ 10 اپریل کی تبدیلی کے بعد اسی طرح سونامی بھی جاری ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ آج ڈالر نے 200 کا ہنسا سرخ لکیر بھی کراس کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں مزید مہنگائی اور بے روزگاری میں اضافہ ہوگا۔ ایک طرف شدید گرمی ہے، دوسرے طرف مہنگائی ہے، اور تیسرے طرف لوڈ شیڈنگ ہے۔ ہم حیران ہیں کہ سابق حکومت اور موجودہ حکومت جب سابق تھی تو یہی اعلانات کرتے رہے کہ ہم نے 35,000 میگا واٹ بجلی بنایا ہے، اور ملک کو صرف 26,000 میگا واٹ کی ضرورت ہے۔ لیکن آج کل میں مظفر آباد سے آیا ہوں، وہاں بھی بجلی نہیں تھی۔ پشاور میں تھا تو وہاں بھی لوڈ شیڈنگ، ادھر اسلام آباد میں بھی لوڈ شیڈنگ، اور اسی طرح ابھی بھی لوڈ شیڈنگ کے عالم میں ہم یہاں پر موجود ہے۔ ہماری کرنسی مسلسل گر رہی ہے، اور اس وقت پاکستان کی کرنسی افغانستان سے بھی کمزور ہو گئی اور بنگلہ دیش سے بھی کمزور ہو گئی۔ آخر وجہ کیا ہے کہ اللہ رب کریم نے پاکستان کو معدنیات سے نوازا ہے، 5 دریاؤں سے نوازا ہے، بہترین باصلاحیت قوم ہے، اور 65% نوجوان ہیں، ذہین اور فتین۔ دنیا کے ہر مارکیٹ میں اور دنیا کے ہر ادارے میں انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چاروں طرف غربت ہے، ناچ رہی ہے، مہنگائی ہے اور بے روزگاری ہے، بد امنی ہے، غیر یقینی صورتحال ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک طرف تو ہماری ملک کی جو حکومتیں ہیں، حکمران، جن میں سے اکثریت مافیاز کے نمائندے ہیں، اور لینڈ مافیا، ڈرگ مافیا، آٹا مافیا، پٹرول مافیا، الیکشن سے پہلے ان پر خرچ کرتے ہیں، اور جب حکومت میں آتے ہیں تو پھر اپنے بینک بیلنس میں اضافہ، اپنے پراپرٹیز میں اضافہ، اپنی شوگر ملز میں اضافہ، اپنے کارخانوں میں اضافہ، اور پھر یہاں سے جمع کر کے باہر کے بینکوں میں چھپا کے رکھتے ہیں، اور سیاسی لیڈر، سیاسی پارٹیاں ان کے لیے بہترین پناہ گاہیں ہیں، اور یہ سیاسی پارٹیاں کبھی بھی ان کے کرتوت پر اعتراض بھی نہیں کر سکتی۔ آپ نے دیکھا پاناما لیک سامنے آیا، اس میں چونکہ ان تمام پارٹیوں کے لوگ تھے، کسی پارٹی نے اس پر بات نہیں کی۔ پنڈورا پیپر سامنے آیا، اس میں 700 پاکستانی لوگ تھے جنہوں نے غیر قانونی طور پر جمع کر کے باہر بینکوں میں چھپایا ہے، غیر قانونی کمپنیوں میں چھپایا ہے، لیکن نہ حکمران پارٹی نے اس پر بات کی، پی ٹی آئی نے، نہ پیپلز پارٹی نے بات کی، نہ مسلم لیگ نے بات کی، اس لیے کہ ان تینوں پارٹیوں کے لوگ اس میں شامل۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ان حکمرانوں کی وجہ سے ہمارے لیے اب یہ ملک ایک ایسا خطہ بن گیا ہے جہاں سانس لینا مشکل ہو گیا ہے، جہاں اپنے بچوں کو 2 وقت
हलाल रोटी कमाना और खिलाना मुश्किल हो गया है, जहां आज हमारे पाकिस्तानी भाई, गरीब भाई, अवाम नाने शबीना के मोहताज हो गए हैं। डिग्री होल्डर तालीम याफ्ता नौजवान हैं लेकिन बेरोज़गार फिर रहे हैं। ईद आती हैं लेकिन नए कपड़े कोई पहनाने के काबिल नहीं है और लोग अपने गुर्दे बेचने पर मजबूर है और मेलों में अपने बच्चे भेजने पर मजबूर है। किसकी वजह से? इसलिए कि 1947 के बाद माफियाज ने यहाँ पर एक सूदी निज़ाम को मुसल्लत रखा है और हमारी माशी निज़ाम की तबाही और बर्बादी की बुनियादी वजह इस मुल्क में मौजूद सूदी निज़ाम है। हाल यह है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब स्टेट बैंक का इफ्तिताह 1948 में किया तो ऐलान किया कि हमारी निज़ाम मईशत वो इस्लामी होगी और अल्लाह ताला ने 1400 साल कबल कुरान की सूरत में जो दस्तूर दिया है वही हमारा दस्तूर होगा। इसके बाद 56 के आईन में, 62 के आईन में और 73 के आईन में सूद पर पाबंदी के लिए कहा गया। 31 उलमा ने जो 22 नुकात दिए थे उसमें भी सूद की ममानियत थी। 1980 में इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने माशियत को बेहतर बनाने के लिए जो सिफारिशात दिए थे उसमें सूद की ममानियत थी। 1980 में प्रोफेसर खुर्शीद साहब की क़ियादत में खुद इन्हिसारी कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें भी सूद की ममानियत थी। इस तरह 1991 में वफाकी शरी अदालत जिसकी चीफ जस्टिस तंजीलुर रहमान साहब थे, उन्होंने भी सूद के ख़िलाफ़ फैसला दिया था कि अब सूद नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में, लेकिन इसके बावजूद भी सूदी निज़ाम उसी तरह आबुताब के साथ अब तक कायम है। इसलिए कि अब तक जितने भी हुक्मरान आए हैं वो या ख़ुद सूदखोर थे या सूदखोरों के एजेंट और नुमाइंदे थे और उन्होंने पाकिस्तान के हर शहरी के हाथ में सूद की हथकड़ियाँ और कर्ज़ों की हथकड़ियाँ पहनाई हैं, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और आज अगर हमारे कंधों पर 51,000 अरब का कर्जा है और कर्ज़ों का एक हमालिया है हमारे कंधों पर, और न सिर्फ हम बल्कि हमने आइंदा नस्लों को भी कर्ज़ की जंजीरों में जकड़ा है, ये इस सूदी निज़ाम की वजह से है और इन सूदखोर हुक्मरानों की वजह से है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि वफाकी शरी अदालत ने 27 रमज़ान मुबारक को एक बार फिर सूद के ख़िलाफ़ फैसला दिया है और हुकूमत को पाबंद बनाया है कि सूद है, रिबा है, इंटरेस्ट है, हर शक्ल में पाकिस्तान में इस पर पाबंदी हो और हुकूमत ऐसे इक़दामात करे जिसके नतीजे में सूदी निज़ाम जड़ से ख़त्म हो जाए। लिहाजा हम यही चाहते हैं कि फौरी तौर पर हुकूमत वक़्त इस वक्त जो है वो सूदी निज़ाम के ख़िलाफ़ इक़दामात करे। अब देखिए, मैं पाकिस्तानियों से बात करना चाहता हूँ कि इस वक्त ख़ुद जापान में, स्विट्ज़रलैंड में, स्वीडन में, डेनमार्क में शरई सूद 0% है और ख़ुद बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसमें सूदी निज़ाम से पाक इस्लामी बैंकारी 27% तक पहुँच गया है। तो हम भी अपनी हुकूमत से चाहते हैं कि बिस्मिल्लाह करें और चंद दिन बाद जो बजट आ रहा है इसको एक सूद फ्री बजट आवाम को दिया जाए और सूदी निज़ाम के ख़ात्मे के लिए रोड मैप दिया जाए। हम हर कीमत पर चाहते हैं कि अब सूदी निज़ाम का ख़ात्मा हो। इस तरह हम स्टेट बैंक से भी अपील करते हैं कि तमाम बैंकों को एडवाइस दिया जाए कि आइंदा 1 साल में, माली साल में तमाम बैंक अपने सूदी निज़ाम को ख़त्म करके इस्लामी मॉडल को 50% तक ले आएँ। मैं ये समझता हूँ कि अब वक़्त आया है कि पाकिस्तान इस्लामी मईशत की तरफ कदम उठाएँ, इसलिए कि जितने भी तजुर्बात किए हैं वो तो नाकाम हो गए हैं। अब वर्ल्ड बैंक और IMF से 22 बार हमने प्रोग्राम लिए हैं, 23वां वज़ीर आज़म है और 22 प्रोग्राम हमने स्टेट बैंक से लिए हैं, लेकिन आपने देखा कि हर IMF से प्रोग्राम लेने के बाद हम मज़ीद कर्ज़ों के दलदल में फंस जाते हैं और
मज़ीद हमारी इकानमी तबाह हो जाती है। इसलिए हम चाहते हैं कि हुकूमत अब इस घिसे पिटे निज़ाम से निकल जाए और अब इस्लामी निज़ाम मईशत की तरफ कदम बढ़ाए। हम हुकूमत को फैसिलिटेट करना चाहते हैं इस्लामी निज़ाम मईशत के हवाले से। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मुआशी माहिरीन मौजूद हैं, मुल्क में भी और बैरूनी मुल्क, लेकिन हुकूमत का विल चाहिए, हुकूमत की अच्छी नीयत चाहिए। और अब हम चाहते हैं कि जितनी भी नए प्रोजेक्ट हैं वो सारे सुकूक की बुनियाद पर हो, इस्लामी बॉन्ड जारी किया जाए। आपका ग्वादर है, आपका कोई नया बिजली घर है, आपका कोई नया प्रोजेक्ट है, सड़क है, रेलवे स्टेशन है, इन तमाम प्रोजेक्ट को अब सुकूक की बुनियाद पर चलाया जाए। मैं जानता हूँ कि हमारे अवाम को इस हद तक इस्लामी शायर और इस्लामी निज़ाम से महरूम रखा गया कि अब उनके लिए इस्तिलाहात भी नए हैं। लिहाजा मैं आसान अल्फाज में तशरीह करना चाहता हूँ कि इसका मतलब यही है कि अगर ग्वादर प्रोजेक्ट है तो उसके लिए एशियन बैंक से या चाइना से या यूएई से या किसी और मुल्क से कर्जा लेने की बजाय, और वो भी भारी सूद पर, उसकी बजाय हम आवाम से शेयर ले लें, ख़ासकर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हम मौका दे दे, तो ये चंद अरब डॉलर ये आसानी के साथ हमारे पाकिस्तानी आपको दे सकते हैं। इसके साथ हम चाहते हैं कि ज़कात और उशर का निज़ाम आप शुरू किया जाए। देखिए, आपको इस वक्त जो निज़ाम आप चला रहे हैं तो 30% यानी 30 लाख लोग आपको इनकम टैक्स देते हैं, जिस पर आप अखराजात जारिया जिसको कहते हैं वो चला रहे हैं। लेकिन अगर आप ज़कात और उशर का निज़ाम नाफिज करें तो 7.25 करोड़ लोग इस वक्त ज़कात देने के काबिल हैं। तो 7.25 करोड़ लोग जब पाकिस्तान की हुकूमत को ख़जाने में अपना पैसा जमा करेंगे और उसके मदद मौजूद है, आपके साथ खर्च करने के मौके कम होंगे, इतना पैसा यहाँ आएगा। इस तरह आप तकाजा है कि एक सदक़ात अलहदा बैंक कायम किया जाए। पाकिस्तानी इस वक्त एक सर्वे के मुताबिक 40 अरब रोज़ाना सदक़ात दे सकते हैं। तो अगर आपने एक सदक़ात का अलहदा बैंक कायम किया जिसका वाहिद मकसद यही है कि उसमें जितना पैसा जमा हो वो गरीब लोगों पर, मोहताज लोगों पर, तालिब इल्मों पर, बीमार लोगों पर, या जिनके साथ आने जाने के लिए किराया नहीं है, मोहताज लोग हैं, उन पर ख़र्च किया जाए, तो आपका ये मुआशरा फौरी तौर पर तब्दील हो सकता है। इस वक्त आप जानते हैं कि रूल्स तो यही है कि जो कर्ज़े हैं वो 60 GDP के 60% से ज़्यादा ना हो, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के GDP से, यानी हमारा जो कर्ज़ा है वो GDP के 95% है। आप देखेंगे कि आइंदा सालों में पाकिस्तान की हुकूमत के साथ तनख्वाहें देने के लिए भी पैसा नहीं होगा, और किसी ने कर्ज़ दिया तो ठीक है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हुकूमत खैरात पर, बैरूनी खैरात पर नहीं चलती, ये अपने इंतज़ाम पर चलती है। इसलिए लोगों को भी हम कहना चाहते हैं कि अपना पैसा अब इस्लामी बैंकारे में ख़र्च करे। और देखिए, जिस बैंक ने अपील की, जिस तरह माजी में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, वफाकी शरई अदालत का फैसला लाया और उसने एक बैंक को इस्तेमाल करके उसके ज़रिए अपील की। इस बार अगर किसी बैंक ने अपील की सुप्रीम कोर्ट में जाने का वफाकी शरीयत के ख़िलाफ़, इस फैसले के ख़िलाफ़, तो हम भी आवाम से अपील करेंगे कि उस बैंक का बाइकाट कर ले, उनसे अपना पैसा निकाले, इसलिए कि ये हमारे इस ज़माने और नस्लों के साथ दुश्मनी के मुतरादिफ है। निजात का वाहिद रास्ता है कि हमारी हुकूमत अब इस्लाम का मुआशी निज़ाम अपना ले। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत है कि हम आपस में भी सियासी डायलाग कर ले और एक मिसाक़े मईशत की तरफ हम आगे बढ़े। एक नेशनल डायलाग शुरू करने की ज़रूरत है। मैं सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करना चाहता हूँ कि अफराद को रिलीफ देने की बजाय, और वो भी गरीब आदमी नहीं होते हैं, मुअस्सर अफराद होते हैं, या सियासी लीडरों को रिलीफ देने की बजाय या लोगों के एकमोडेट करने की बजाय गरीब आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दामात करे। पानामा पेपर में इस मुल्क के VIP शामिल हैं जिन्होंने यहाँ पैसा चोरी करके बाहर की कंपनियों में रखा है।
पंडोरा पेपर में इस मुल्क के VVIP शामिल हैं जिन्होंने यहाँ पैसा समेट कर बाहर के बैंकों और बाहर के कंपनियों में रखा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हुकूमत ये काम नहीं करती है, मुझे तो अफसोस है कि PTI ने कितना ऐलानात किए थे कि हम इनके गर्दन पर पाँव रख कर और पैसा वापस लाएंगे, लेकिन वापस लाने की बजाय मज़ीद पैसा मुल्क से बाहर चला गया और मज़ीद करप्शन में इजाफा हुआ, मज़ीद माफियाज मजबूत हो गए और 880 अरब रुपया गुज़श्ता अरसे में PTI की हुकूमत ने लैंड माफिया और ड्रग माफिया और आटा माफिया और पेट्रोल माफिया मज़ीद अवाम की जेबों से निकालने में कामयाब हो गए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट भी इस सिलसिले में हमारी इस पिटीशन पर गौर कर ले। पानामा लीक्स में जो लोग इन्वॉल्व हैं और पंडोरा पेपर में जो लोग इन्वॉल्व हैं, अब देखिए इस पे न हुकूमत बात करती है, न पीपल्स पार्टी बात करती है, न मुस्लिम लीग बात करती है, न PTI बात करते हैं। क्यों? इसलिए कि इनके लोग इसमें शामिल हैं। अगर इसमें कोई गरीब आदमी होता, कोई ट्रक ड्राइवर होता, कोई रिक्शा ड्राइवर होता, कोई मजदूर होता, तो अब तक वो जेलों में होता। लेकिन इसलिए पार्टी उन पर बात नहीं करती कि उनके अपने अहम लोग और नामी गरामी लोग इस खेल में शामिल है। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहता हूँ कि गरीब अवाम पर रहम करे और इन लोगों के गर्दन पर पाँव रख कर इनके पिपड़ों से और इनके अंतड़ियों से कौम का पैसा निकाला जाए, जो इन्होंने गरीब कौम को नचोड़ कर बाहर ले गए हैं। मुझे अफसोस है कि मौजूदा हुकूमत भी, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत भी PTI की हुकूमत का एक तसलसल है। वही माशी पॉलिसी, वही तालीमी पॉलिसी, वही ताना और पटवार खाने की पॉलिसी, और जैसा इनके वज़ीर ख़जाना ने हल्फ उठाया तो उस चौकट पर सजदा के लिए पहुँच गए जहाँ माजी में जनाब असद उमर साहब और जनाब हफीज़ शेख साहब और जनाब हमाद साहब और जनाब शौकत तरीन साहब सजदा रेज़ थे। तो क्या इनकलाब आया? कहते हैं कि हम होए तुम होए कि मीर होए, सब उसके ज़ल्फ़ों के असीर होए। ये वही पुराना निज़ाम है। मैं इसलिए कहता हूँ कि पुराना निज़ाम है और चौकीदार नया है, इसलिए पहरेदार की तब्दीली से, चौकीदार की तब्दीली से कोई फ़र्क नहीं आएगा। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर हमारे ये जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, ये जो बड़े सियासी लीडर है, जो बड़े पार्टियों के लीडर है, ये भी अगर अपने असासजात रज़ाकाराना तौर पर इस कर्ज़ों से निजात के लिए कौमी ख़जाने में जमा करें तो हमारे कर्ज़े ख़त्म हो सकते हैं। लोग कहते हैं कि 5 ख़ानदानों के 11 अरब डॉलर के असासे मौजूद है, तो ये तो ख़ुद ऐलान करते हैं कि हम कायद आज़म के वारिस हैं। कायद आज़म के वारिस हैं तो कायद आज़म ने तो अपने तमाम असासे मुल्क पर निछावर किए थे। तो अगर आज भी ये शरीफ बिरादरान जाती उमरा को, जरदारी साहब बिलावल हाउस और जरदारी हाउस को, इमरान खान बनी गाला हाउस को, चौधरी बिरादरान अपनी कोठियों को और बुलंद और बाला और बड़े मोहल्लात को रज़ाकाराना तौर पर मुल्क के ख़जाने में जमा कर ले, हमारे कर्ज़े ख़त्म हो सकते हैं। इतने हमारे हाँ इतने रोने धोने के, आपकी बिल्कुल सही बात है। साबिक जो जनरल रिटायर हो गए हैं उनके साथ भी बड़ा पैसा है, बहुत बड़े बड़े रकबे उन्होंने बनाए हैं, यहाँ भी हैं और बाहर मुल्कों में भी है। और जिनको पकड़कर एडमिरल मंसूर की सूरत में यहाँ लाया भी गया, जिन पर 300 अरब डॉलर से ज़्यादा का वो था इल्ज़ाम था, तो उसको भी यहाँ आती VIP बनाया गया। तो ये जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, मैं समझता हूँ कि ये भी अगर कुर्बानी दे। अब देखें नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया था कि कर्ज उतारो और मुल्क संवारों में चंदा दे, उसमें कितने अरब हमारी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जमा किया था, कितने सोने और चांदी के ज़ेवरात हमारे माँ और बेटियों ने
قومی خزانے میں جمع کیے تھے، تو آپ ہمارے کس کام آئیں گے اس مشکل وقت میں؟ اگر اس لیے خدا نخواستہ پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے، اگر یہ ڈیفالٹ ہوا تو یہ عالم اسلام کی تباہی ہوگی، اور دنیا تو یہی چاہتی ہے کہ پاکستان بھی لیبیا بن جائے۔ اب خود آپ کے اینکر اور آپ کے کالم نویس سری لنکا بننے کی بات کر رہے ہیں۔ لیبیا میں یہی ہوا، آپس میں لڑایا گیا، معیشت کمزور ہو گئی، اور پھر وہ لمحہ آیا کہ کرنل قذافی نے اپنا ایٹمی مواد 40 ٹرکوں میں رکھ کر امریکہ کے حوالے کیا۔ تو کیا اس خدا نخواستہ یہ ملک سری لنکا نہ بن جائے، لیبیا نہ بن جائے، یمن نہ بن جائے؟ ہمارے ان لیڈروں کا فرض نہیں ہے کہ آئندہ نامعلوم نسلوں کے لیے پیسہ جمع کرتے ہیں؟ اور اس وقت ہمارے ملک میں قیامت آ گئی ہے، لوگوں کے لیے پانی کا قطرہ نہیں ہے چولستان میں۔ اب شرم کی بات ہے، چولستان میں لوگ مر رہے ہیں پیاس کی وجہ سے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے، اور ہمارے ملک کے جو حکمران طبقے ہیں بلوچستان میں اب مصروف ہے، آپس میں دست بگریبان ہے کہ اس حکومت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ پنجاب میں لڑائی ہیں، مرکز میں لڑائی ہیں۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کیا پروگرام ہے؟ کر کے دکھائیں نا۔ 14 سالوں سے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، 9 سالوں سے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، کشمیر میں ان کی حکومت ہے، گلگت بلتستان میں ان کی حکومت ہے، پنجاب میں مسلم لیگ کی حکومت ہے، مرکز میں مسلم لیگ اور پی ڈی ایم کی حکومت ہے، صدر پاکستان پی ٹی آئی کا ہے، اپوزیشن اس وقت صرف جماعت اسلامی ہے، باقی تو سارے پی ٹی آئی حکومت میں، پیپلز پارٹی حکومت میں، مسلم لیگ حکومت میں، جے یو آئی حکومت میں، باقی کون ہے؟ جی سب حکومت میں ہے، اور سب رو رہے ہیں، اور سب نے دمال ڈالا ہے۔ تو کون ذمہ دار ہے؟ آپ ہی تو ذمہ دار ہے، کر کے دکھائیں نا۔ اگر معیشت تباہ ہو گئی ہے تمہاری وجہ سے، اگر عدالتوں میں انصاف نہیں ہے تمہارے وجہ سے، اگر بچوں کو تعلیم کوالٹی کا نہیں ملتا ہے تمہارے وجہ سے، اگر ہاسپٹل میں علاج نہیں ہے تمہاری وجہ سے، اگر کرپشن ہے تمہاری وجہ سے، اگر اس ملک میں لوڈ شیڈنگ کا عذاب ہے تمہاری وجہ سے، اگر ہماری کرنسی کا قدر نہیں ہے تمہاری وجہ سے، اگر ہمارا پاسپورٹ کی کوئی عزت نہیں ہے بین الاقوامی ایئرپورٹ میں تمہاری وجہ سے، اور روتے بھی آپ ہیں، چیختے بھی آپ ہیں کہ جس طرح حکومت یہاں کسی اور کی، یہاں آپ کی نہیں ہے۔ اور ہمارے عوام بھی، مجھے افسوس ہے، ان سے نہیں پوچھتے ہیں کہ بابا کون ذمہ دار ہے۔ پرش پر جو بڑی کرسی تھی وزیر اعظم کی اسلام آباد میں، اس پر قوم نے نواز شریف کو بٹھایا تھا، قوم نے عمران خان کو بٹھایا تھا، قوم نے آصف علی زرداری کو بٹھایا تھا، پرویز اشرف کو بٹھایا تھا، یوسف رضا گیلانی کو بٹھایا تھا۔ اب پرش پر کرسی تو یہی تھی عوام کے ساتھ جنہوں نے آپ کو دی تھی، اب عرش کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ عرش تو اللہ کا ہے، لیکن آپ ڈیلیور نہیں کر سکے، آپ کے ساتھ کوئی پروگرام نہیں تھا، آپ کے ساتھ کوئی تنظیم نہیں تھی، آپ کس پر الزام لگا رہے ہیں؟ لوٹوں کی سیاست ہے تو آپ کی وجہ سے ہے، لوٹاکریسی ہے تو آپ کی وجہ سے ہے۔ آپ لوگوں نے اس ملک میں جمہوریت کو چھوڑا، آپ لوگوں نے سیاست کو چھوڑا، آپ لوگوں نے نہ آئین کی حکمرانی قائم کی، آپ لوگوں نے نہ قانون کی حکمرانی قائم کی، آپ لوگوں کی وجہ سے انصاف نہیں مل رہا ہے۔ تو کون ذمہ دار ہے؟ کیا جنات ذمہ دار ہے؟ آپ ہی ذمہ دار ہے۔ اس لیے ان چہروں کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ان کی سیاست سے میں شکر گزار ہوں کہ میڈیا نے بالکل پردے ہٹائے ہیں، اٹھائے ہیں۔ اس وقت صرف اپوزیشن قوم کی ترجمانی جماعت اسلامی کر رہی ہے، اور ہم نے طے کیا ہے
کہ ہم انشاءاللہ تعالی 22 مئی کو اسلام آباد میں سودی نظام کے خاتمے پر اور غیر سودی نظام، اسلامی نظام معیشت کے لیے، مہنگائی کے خاتمے کے لیے بھی، اور حکومت کو مجبور کرنا ہے کہ پاکستان میں اب سودی نظام کے خاتمے کے لیے اور اسلامی نظام معیشت کے نفاذ کے لیے روڈ میپ دے دے، جلسہ کر رہی ہے۔ میں اب تمام بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس جلسے میں ثواب کی نیت سے شرکت کریں۔ یہ پارٹی کی بات بھی نہیں ہے، یہ سیاست کی بات بھی نہیں ہے، پاکستان کو بچانے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو ہم حقیقی احتساب کریں گے، یہ ایک دوسرے کا احتساب نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ شور مچاتے ہیں، ہوائی فائرنگ کرتے ہیں، گرد و غبار اڑاتے ہیں، کیونکہ خود انوال ہے، کیسے یہ ایک دوسرے کا احتساب؟ جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ سودی نظام امریکہ اور ہندوستان سے بڑا دشمن ہے۔ انہوں نے ہماری سوسائٹی کو بالکل تباہ کیا ہے، کھوکھلا بنایا ہے، ہمارے جیبوں پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ آپ لوگ محنت کرتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، لیکن آپ کی محنت کا پلس سود خور کے پراپرٹی میں اور بینک بیلنس میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ یہاں محنت ایک کرتا ہے اور پل کوئی اور کھاتا ہے، یہاں کاشت کوئی اور کرتا ہے اور فصل کوئی اور لے جاتا ہے۔ اس لیے اسلام عبادات کا بھی نام ہے، لیکن اسلامی نظام معیشت کا نام ہے، اسلامی نظام عدالت کا نام ہے، اسلامی نظام تعلیم کا نام ہے، اسلامی نظامی سیاست کا نام ہے۔ جماعت اسلامی اس نظام کی تبدیلی کی کوشش کر رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ نظام بھی بدلے اور امام بھی بدلے۔ تو میں اپنے پاکستانی بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اتنے سارے تجربات کے بعد جرنیلوں کو آپ نے دیکھا، ظالم جاگیرداروں کو بھی دیکھا، کرب سرمایہ داروں کو بھی دیکھا، جو روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے لگا رہے تھے ان کو بھی دیکھا، جو پاکستان کو پیرس بنانے کی بات کرتے تھے آپ نے ان کو بھی دیکھا، جو تبدیلی کی بات کرتے تھے آپ لوگوں نے ان کو بھی دیکھا۔ لیکن حالات نے ثابت کیا کہ ہمارے تمام مسائل کا حل اس ملک میں اسلامی نظام ہے، اور اسلامی نظام ہی ہمارے مسائل کا حل ہے، اور اسلامی نظام کے لیے جو جماعت اسلامی جد و جہد کر رہی ہے، اس لیے موقع اب جماعت اسلامی کو اور اس ملک میں اسلامی نظام کو ملنا چاہیے۔ میں الیکشن ریفارمز کی بات کرتا ہوں اور الیکشن اصلاحات کی بات کرتا ہوں، اور میرا مطالبہ یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اس پر ڈائلاگ کر لیں اور متناسب نمائندگی پر اتفاق کر لے، 62-63 پر عمل کر لے، اور الیکشن کمیشن کو مالی اور انتظامی لحاظ سے خود مختار بنا لے، اور الیکشن کمیشن بھی آزاد ہو، عدالت بھی آزاد ہو، اور اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل اور غیر جانبدار ہو۔ یہی ہمارا مطالبہ ہے۔ سادہ سی بات یہ بتا دیں، پچھلی مرتبہ فوج کی نگرانی میں انتخابات کرائے گئے اور یہ 13 جماعتیں کہہ رہی تھی کہ فوج کی نگرانی میں نہ کروائے جائیں، ان کو نہ لگایا جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگلے انتخابات جو ہیں ان پہ فوج کو نگرانی میں لگانا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے، ہمیں خیبر پختونخوا میں موقع ملا تھا، اور اللہ کی شکر کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک فائنانس منسٹر کی حیثیت سے ہماری جتنی بھی حکومت تھی اس وقت MMA کی، ہم نے وہاں غیر سودی بینکاری کا آغاز کیا اور ایک کامیاب ماڈل پیش کیا۔ 24,000 لوگوں نے سودی کھاتے چھوڑ کر اسلامی شراکت داری میں ہمارے ساتھ حصہ لیا، اور پھر خیبر پختونخوا کی اسمبلی سے ایکٹ بھی پاس کیا۔ یہ بدقسمتی تھی کہ ہمارے بعد ANP نے دوبارہ اس ایکٹ کو تبدیل کیا اور دوبارہ وہاں سودی نظام کا خاتمہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ موقع دیا تو ہم پورا نظام کو اسی ٹریک پر ڈالیں گے کہ سودی نظام کا خاتمہ ہو اور اسلامی نظام صرف بینکاری کا نام نہیں ہے، اسلامی نظام معیشت ایک پورا پیکج ہے، ایک پورا نظام ہے، ایک پورا سسٹم ہے جس کو سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔
رہی یہ بات کہ فلاں دینی جماعت نے مسلم لیگ کے ساتھ اتحاد کیا، جے یو آئی اس وقت بھی اتحاد میں شامل ہے۔ سب سے زیادہ تو ہم ان سے بھی کہیں گے کہ مسلم لیگ کو مجبور کرے اور اس بجٹ کو کم از کم سود فری بجٹ بنا لے۔ یعنی یہ فائدہ تو ہونا چاہیے جے یو آئی کی حکومت میں شمولیت سے کہ کم از کم یہ جو آنے والا بجٹ ہے یہ ہر لحاظ سے ایک سود فری بجٹ ہو۔ صاحب یہ جو ابھی آپ نے انتخابی اصلاحات کی بات کی، تو اس وقت تو سب سے بڑا ہیلا بہانہ حکومت کے پاس انتخابی اصلاحات کا ہے۔ نہ وہ بریک تھرو کرنا چاہتی ہے انتخابی اصلاحات میں، اور وہ یہ کہتی ہے کہ چل چلاؤ سے اپنے جو ہے یہ اپنی حکومت جاری رکھتی ہے۔ ہر دور میں ایک انتخابی اصلاحات کی کا ایک ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے اور کر بھی جاتی ہے، لیکن پھر انتخابات پر دھاندلی کا الزام لگ جاتا ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جبکہ عمران خان جگہ جگہ جلسے کر رہا ہے، جگہ جگہ آپ کہہ رہے ہیں ملک غیر مستحکم ہو رہا ہے، غیر سیاسی طور پر استحکام کا شکار ہے، پورے فوری طور پر ٹائم فریم دے دیا جائے انتخابات کا تاکہ یہ قوم نئے مینڈیٹ کی طرف چلے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ متناسب نمائندگی کی بنیاد پر الیکشن ہو۔ متناسب نمائندگی کا مطلب یہی ہے کہ لوگ الیکٹیبلز اور مافیاز کی بجائے ڈائریکٹ پارٹی لیڈر کو اور پارٹی نظریے کو اور ویژن کو ووٹ دے، اور اس کا فائدہ یہی ہوگا کہ جو تمام سیاسی جماعتوں کو اس وقت مافیاز نے اپنے قبضے میں لیا ہے، اور یہ مافیاز ہے کہ ان پارٹیوں کا مہار ان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ وہ پہلے ان پر خرچ کرتا ہے، ان کو اپنے ہیلی کاپٹرز دیتے ہیں، جہاز دیتے ہیں، لیڈروں کے کچن چلاتے ہیں، ان کے جلسوں پر خرچ کرتے ہیں، اور جب حکومت میں آتے ہیں تو پھر اپنے سرمایہ کو ڈبل اور تگنا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان مافیا سے نجات کا واحد راستہ متناسب نمائندگی ہے۔ میں عمران خان سے بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ایک فری الیکشن ہو، دھاندلی سے پاک الیکشن ہو، تو ایک تو جب مسلم لیگ کی حکومت تھی اور اس نے دھرنا دیا تھا تو اس کا یہی مطالبہ تھا کہ ہم الیکشن ریفارمز چاہتے ہیں، اور ایک ایسا الیکشن کا نظام جس میں نہ اسٹیبلشمنٹ کا عمل دخل ہو اور نہ کسی اور حکومت کا عمل دخل ہو۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ 3.5 سالوں میں وہ ریفارمز نہیں کر سکے۔ اب جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ متناسب نمائندگی کی بنیاد پر الیکشن ہو، تو اگر عمران خان صاحب بھی ایک دھاندلی سے پاک الیکشن چاہتے ہیں تو ہمارا ساتھ دے اور متناسب نمائندگی میں ہماری اس موقف کو سپورٹ کر لے، اور باقی جماعتوں سے بھی ہم انشاءاللہ اس سلسلے میں بات کریں گے۔ دیکھیے ہونا تو چاہیے تھا نا کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے 9 سالوں سے، اور انضمام کے بارے میں جس نے ہم نے تحریک چلائی ہے تمام سیاسی جماعتوں نے، اس میں پی ٹی آئی بھی شامل تھی، اور بعد میں مرکز میں بھی ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ تو یہ افسوس کی بات ہے کہ پی ٹی آئی نے قبائلی عوام کے ساتھ وہ وعدے پوری نہیں کیے۔ ظاہر ہے ہماری حکومت تو نہیں تھی کہ ہم عمل درآمد ان وعدوں پہ کرتے، لیکن وہ وعدے انہوں نے پوری نہیں کیے۔ اب بھی ہمارا عزم یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا تو قبائلی عوام جو اس وقت پاکستان کا باقاعدہ باضابطہ حصہ ہے ان کو ان کا حق دلائیں گے۔ مجھے افسوس ہے کہ صوبائی حکومتوں نے اور مرکزی حکومت وہ حق نہیں دے سکی، لیکن صرف فاٹا کا مسئلہ نہیں ہے۔ کیا بلوچستان کے لوگوں کو حق ملا؟ کیا کراچی کے لوگ ابھی وزیر اعظم گئے تھے، سابق وزیر اعظم 1100 ارب پیکج کا اعلان کیا تھا، لیکن کیا کراچی کا مسئلہ حل ہوا؟ پیپلز پارٹی نے ابھی بھی ان کے ساتھ بڑے بڑے معاہدے اور وعدے کیے، کیا ان کو حق ملا؟ اندرونی سندھ کا مسئلہ حل ہوا؟ چولستان کا مسئلہ حل ہوا؟ جنوبی پنجاب کا مسئلہ حل ہوا؟ خیبر پختونخوا کے غریب علاقوں کا؟ اس لیے کسی پاکستانی کا مسئلہ اس نظام کے ہوتے ہوئے حل نہیں ہو سکتا ہے۔ جھوٹ کی بنیاد پر سارا نظام قائم ہے، تو جھوٹ کی بنیاد پر کس طرح خوشحالی آ سکتی ہے؟ تو اس کے لیے ایک انقلابی جماعت اور انقلابی نظام کی ضرورت ہے
جو صرف جماعت اسلامی دے سکتی ہے اور لا سکتی ہے۔ پہلے مرحلے میں یہ اسلام آباد کا جلسہ ہے اور اس کو پھر ہم پورے ملک میں انشاءاللہ عام کریں گے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت نے سود کے خاتمے کی طرف قدم اٹھایا تو یہ بہت اچھی بات ہوگی، لیکن اگر اپیل کی یا ہم سمجھے کہ یہ ماضی کی طرح وقت گزارنا چاہتی ہیں اور سود کو ختم نہیں کرنا چاہتی ہے، تو ہمارا ایمان عقیدہ ہے کہ سود تو اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہے، تو جو حکومت اللہ اور رسول کے ساتھ بضد ہے اور بجنگ ہے، پھر عوام کے ہاتھ اور ان کے گریبان ہوں گے۔ پھر یہ احتجاج پورے ملک میں گلی گلی کوچے کوچے شہر اور دیہاتوں میں مسجد اور حجروں میں اور ہر جگہ انشاءاللہ اس کو ہم پھیلائیں گے۔